ویلکم بیک ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ میرے دونوں مہمانان گرامی جو ہیں پی ٹی آئی سے شیخ مجیب اللہ اور ساتھ ڈاکٹر افتخار بخاری صاحب تشریف رکھتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ذہنوں میں جتنے سوالات ہیں ان کے جوابات جو ہیں وہ آپ تک ہمارے پروگرام کے تھرو پہنچیں. دیکھیں شیخ صاحب، بات یہ ہے کہ جی آپ کہہ رہے تھے کہ جی بخاری صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ گراس روٹ لیول تک ان کے جو ہیں اختیارات ہیں، آپ اس طرح سے کہہ لیں، میں آپ کی بات کو جس طرح سے سمجھاؤں، ٹھیک ہے، وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں ہر جگہ پہ. تو میرا خیال ہے کہ آپ دو لفظوں میں ایک مجھے بات بتائیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے، یہ نہیں کر رہے تو پھر ہم ان کی طرف چلتے ہیں. شمسی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنی ڈائنامک ایمانسپیشن ڈاؤن ٹو دا گراس روٹ لیول پی ٹی آئی ایم کیو ایم کلیم کر کے اس کو چاہیے کہ کم از کم وہ تھوڑے سے تحمل کا مظاہرہ کرے. اپنا یہ جو پبلک ریج ہے اس کے متعلق کہا جاتا ہے اور دانشور کہتی ہیں کہ اس کو ود ان باؤنڈ نہ کیا جائے تو پھر یہ اٹ اسپریڈس لائک اے جنگل فائر. تو انہوں نے ایک روش پکڑ لی ہے ایم کیو ایم نے کہ کسی طریقے کے ساتھ ہم پبلک ریج کو اور انکریج کریں تاکہ ہمارے معاملات کے اندر کمپیشنیٹ ویو آ جائے ریاست کا. یہ جو ایک کہنا تو نہیں چاہیے، بلیک میلنگ تو نہیں کہنا چاہیے، لفظ از ٹو ہارش، لیکن یہ جو اسٹائل آف انگیجمنٹ ہے اس کو پھر آپ کنٹرول میں نہیں لا سکتے. ان کو چاہیے کہ کم از کم ایک پروسیجر اڈاپٹ کریں جس کے اندر اپنے احتجاج، کسی قسم کا بھی احتجاج کرنا کس نے کس سے ہے. ظاہر ہے وہاں تو ان کی اپنی حکومت ہے، اور دیکھیں وہاں پہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے مخالف بھی ہیں، اے این پی والے اور یہ، اور وہاں پہ ساتھ بیٹھے ہیں پیپلز پارٹی کے. کیا احتجاج ہے؟ یہ ظلم ہو رہا ہے. بس چلتی ہے تو کراچی کی چلتی ہے، نہ وہ دیکھتی ہے کہ وہ پٹھان کیا، نہ وہ مہاجر کیا، نہ وہ پنجابی کیا. بس چلتی ہے، ادارہ جلتا ہے. جی دونوں بھائیوں کی باتیں میں سمجھتا ہوں کہ جی بخاری صاحب آپ پہ سوال اٹھانا عوام کا بھی حق ہے، ہمارا بھی حق ہے، کیونکہ آپ ایک کلیم کرتے ہیں کہ آپ قومی پارٹی ہیں اس ملک کی اور آپ پھلیں پھولیں، آپ کے لیے دعا بھی ہے. لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ جی جہاں آپ اس وقت سٹیکس رکھتے ہیں، جہاں پہ آپ کا ووٹ بینک ہے، وہاں پہ اگر ایسی حالت ہوگی تو پھر سوال تو اٹھیں گے. لیکن ابھی بات سمجھنے کی ہے اور سمجھانے کی ہے. اگر میرے دونوں بھائیوں کو بات سمجھ آئے، آپ سمجھائیں پلیز، سمجھ آ جائے تو یہ اب ساری قوم کو بھی سمجھانا چاہتے ہیں. اور ایک چونکہ بڑا شدید 20-30 سال سے ایک پروپیگنڈا چلتا رہا ہے، ساری ایزیوم کی ہوئی باتیں وہ کلیئر بھی ہو رہی ہیں، سامنے بھی بہت سی آ رہی ہیں کہ حقیقت کیا تھی اور کیا نہیں تھی. اب پہلی بات آپ نے کہ ہمارے وہاں کہنے سے کوئی آئی جی یا ایس پی لگتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ آن ریکارڈ ہے. آن ریکارڈ بات ہے کہ ایک آئی جی لگائے گئے ماضی میں، اور پہلی دفعہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہماری لندن میں رابطہ کمیٹی نے وہاں پہ پریس کانفرنس کی کہ ہمیں آدمی نہیں چاہیے، یہ غلط آدمی ہے. لیکن اس کو پورا انہوں نے ٹینور کیا، ہمارے کہنے پہ نہیں بدلا گیا. صرف ایک بات نہیں، اور ایسے بہت سے ایشوز ہیں. دوسری بات بھائی یا عموماً یہ ریزائن کیوں نہیں کر دیتے؟ پھر چلیں ٹھیک ہے، سمجھ لیں کہ ریزائن ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، الیکشن ہوگا تو ہم پھر جیت کر آ جائیں گے. اس کو ایک ریزائن کر کے پھر جیت کر آنا ہے تو پھر ہم بیٹھے ہوئے تو ہیں اسمبلیوں میں. دوسری چیز ہے کہ حکومت ہمارے پاس نہیں ہے، وہاں پہ حکومت نہیں ہے ہمارے پاس. ہم حکومت کے ساتھ ہمارا ایک اتحاد ضرور ہے، وہ بھی ڈیموکریٹک پروسیس کو چلانے کے لیے، اور اس فورم پہ بیٹھ کے بھی ہم احتجاج ہی کرتے ہیں. ہم نے کیا نہیں. حکومت کے پاس وزارتیں کتنی ہیں وہاں پہ؟ ہمارے پاس وہاں پہ نہیں، ہمارے پاس وہاں پہ کوئی 3-4 وزارتیں، اور وہ جو وزارتیں وہ ان میں کوئی لا اینڈ آرڈر کی نہیں ہے، ان میں بہت چھوٹی، اور وہ وزارتیں جن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے پبلک کے اس کو مینٹین. لیکن ایک چیز تو سینٹ میں ہے، یہ قومی اسمبلی میں ہے، جی جی ہر جگہ ہے، پھر بھی کچھ نہیں، وہیں پہ بیٹھ ہر جگہ ہمارا رول ایک ہی ہے. اس میں تو یہ ہے کہ جی دیکھیں کراچی میں امن کے لیے، اب ہم تھوڑا سا ادھر آ جائیں پھر ہم دوسرے ایشوز کی طرف جائیں گے. کراچی میں امن کے لیے بخاری صاحب ایم کیو ایم کا جو رول ہے وہ کیوں نظر نہیں آ رہا؟ چلے میں ایم کیو ایم کا بہت یہ آپ بتائیں نا. ایک اور بات جو آج بتاؤں، ابھی تک جو کراچی کی صورتحال اتنی نہیں بگڑی جتنی بگاڑنے کی کوشش کی گئی ہے. یعنی ابھی بھی آپ کہتے ہیں ابھی ایم کیو ایم کا یہ رول ہے کہ نہیں بگڑنے دی، ورنہ یہ کب کا اس کو ہلا کے رکھ دیتے. ہم نے میکسیمم کوشش کی ہے، لیکن یہ جو صورتحال بگڑ چکی ہے اس کا تو بڑے آسان حل ہے. اس کا آسان حل یہ ہے کہ ان کلپرٹس کو پکڑا جائے. کیوں نہیں پکڑتے؟ ان کے پاس انہیں سب معلوم ہے، یعنی کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ کون کون ہے. انہیں پکڑا جائے، ان کو سزا دی جائے،
وہاں پہ امن قائم کیا جائے. یہ جو ڈرگ مافیا ہے, یہ جو پتہ مافیا ہے, وہاں پہ یہ آتے ہیں, لوگوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں, ان کی نگرانی کی جائے, ان کی تلاشیاں لی جائیں. ہم ہر معاملے میں ہر جگہ پہ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. میں نے یا شیخ صاحب نے تو نہیں کرنا نا وہاں پہ, حکومت نے کرنا, ہم حکومت سے مطالبہ کر چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں حکومت آپ ہیں, نہیں, ہم حکومت نہیں. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم حکومت کا ایک ایسا حصہ ہے جو سائلنٹ ہے, جو ڈورمنٹ ہے. ہم حکومت نہیں ہے. حکومت جو ہے وہ اچھا, پروگرام کو ہم تھوڑا سا آگے کی طرف بڑھائیں. اس وقت جو صورتحال ہے, میں سمجھتا ہوں, اب میں چاہتا تھا کہ کراچی کی طرف سے آپ کی جو زبانی جو ہے لوگوں کو کوئی حل معلوم ہو کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں, لیکن اس کو آگے ہم تھوڑا سا چلتے ہیں کہ حکومت اس وقت جو ہے, ایک تو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال آپ کو پتہ ہی ہے, یہاں پہ کتنی صورتحال خراب ہے. شیخ صاحب, آپ دونوں حضرات کو اندازہ ہے اس بات کا. دوسرا یہ ہے کہ کرپشن کے سکینڈل بھرپور سامنے آ رہے ہیں اور آتے ہی چلے جا رہے ہیں, سیکوینس کے ساتھ آتے چلے جا رہے ہیں. اب دوسرے وزیر اعظم صاحب کے جو بیٹے ابھی الیکٹ ہو کے آئے ہیں, ان کا ایک سکینڈل جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے. ٹھیک ہے, شیخ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو آپ اس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جو کہتی ہے جی 9 دن میں ہم کرپشن جو ہے وہ آتی ختم کر دیں گے, ٹھیک ہے, اب مجھے بتائیں آپ 9 دن میں کیا ختم کریں گے؟ یہاں تو انبار لگے ہوئے ہیں کرپشن کے. دیکھیں جی شمسی صاحب, بات یہ ہے کہ خان صاحب نے 90 دن کہا, آپ نے اگر نہیں, اب 9 دن ہو گئے ہیں, میں 9 دن پر آ جاتا ہوں, میں اس سے کم 9 دن ہو گئے ہیں, میں حضور 9 گھنٹے کر دیتا ہوں. کیا کوئی کرپٹ شخص, کیا پاکستان کا پورا معاشرہ, پورا سول سٹرکچر کرپٹ ہو چکا ہے؟ تو پھر یہ 9 دن غلط ہے. اگر اس میں کچھ صاف ستھرے لوگ ہیں تو 9 دن بہت زیادہ ہیں, 9 گھنٹے میں بھی کام ہو سکتے ہیں. اچھا, ول ٹو ڈو. آپ دیکھیں شمسی صاحب, آپ جیسے لوگ میڈیا کے اندر بیٹھتے ہیں, شور مچاتے ہیں, اور 4 سال سے یہ چوروں کا خاندان اس ملک کے اوپر مسلط ہوا کر کیا رہے؟ ماہم گیلانی چور, فضا گیلانی چور, علی گیلانی چور, صاحبزادے موسیٰ گیلانی چور, اور ان کے والد گرامی خود چور. ان کو حیا نہیں آتی کہ چوری کے بازار میں بیٹھ کر, یہ کون سی نیکی, اپنے آپ کو یہ پیر کہتی ہیں, یہ اپنے آپ کو گدی نشین کہتی ہیں, یہ تو ننگے اسلاف والی حرکتیں کر رہی ہیں. آپ دیکھیں ان کی حرکتیں کیا ہیں, یہ ٹھیکہ دیتی ہیں اور کوٹھیاں لیتی ہیں, یہ کام کا نوکریاں دیتی ہیں, پیسے لیتی ہیں, ان کے بینک اکاؤنٹ پھولے جا رہے ہیں, بولا بچارے سے جاتا نہیں ہے, اور جا کر اوباما کے ساتھ کھڑا ہو گیا. مطلب ہے کہ اٹس اے جوک, اٹس اے جوک. آپ نے ایک بات طے کر لی ہے کہ آپ نے اس ملک کو چوروں کے سپرد کرنا ہے. جب آپ طے کر لیں گے تو 9 دن نہیں, 90 دن نہیں, 9000 سال بھی آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے. جب آپ کے انٹینٹ نہ ہو ٹھیک کرنے کی, تو پھر چور اس مسند پر پھدکیں گے, اور یہ مسند چاہے پروونس کی ہو, چاہے سینٹر کی ہو, اور چاہے صوبوں میں ہو, یہ سارے چوروں کا ٹولہ اکٹھا ہو چکا ہے اور پھدک رہے ہیں. اب چور اگر کسی اور پارٹی میں چلا جاتا ہے تو اس کو انکریج کیا جاتا ہے کہ اپنی انجینیوٹی لے کر آئے گا. جیسے آپ کی پارٹی میں, ہماری پارٹی میں کوئی چور نہیں ہے. نہیں, بہت سارے لوگ آ گئے ہیں اس میں. دیکھیں جی, ہماری پارٹی اقتدار میں آئی کب ہے؟ نگاہ مرد میمن سے بدل جاتی ہے. مرد میمن کی دیکھیں نا, شیر اس کا نگاہ مرد مومن تھا, تو اس کو نگاہ مرد میمن. اپوزیشن لیڈر صاحب جی ہمارے ایک دوست ہیں, ایک ٹی وی چینل کے اینکر ہیں, ان کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے, اپوزیشن لیڈر نے کہا ہے کہ یہ کسی عام آدمی نے نہیں کہا, کہ ہاشمی صاحب کہا کرتے تھے کہ نگاہ مرد میمن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. نہیں خیر, وہ آپ کے دوست کوئی فرشتے نہیں ہیں, یا وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سچ بھی بول رہے ہیں. اپوزیشن لیڈر کی بات کر رہے ہیں بھائی جی. اگر چودھری نثار کی بات کر رہے ہیں نا آپ, تو میں نے وہی کہا ہے کہ وہ چودھری نثار کے سارے بیانات مان لینے کے قابل بھی نہیں ہوتے, نمبر 1. نمبر 2, ایک میٹر سب جوڈیشس ہے, کلیمز ہیں, لیٹ اٹ بینگ سارٹ آؤٹ. اگر کرپشن ثابت ہوئی, اور اللہ نہ کرے کبھی ہو, ہاشمی صاحب بہت قابل, بہت بڑے ڈیڈیکیٹڈ ڈیموکریسی کے فائٹر ہیں, جمہوریت کا ہمیشہ علم رکھا, آمریتوں سے ٹکر لی. ایسے شخص کے اوپر اگر کرپشن ثابت ہو جائے, میرا دل بہت برا ہوگا, آپ کا بھی دل برا ہوگا. نہیں, لیکن یہ کہ لیکن کیا اس کے بعد ان کا جواز پی ٹی آئی جیسی جماعت میں رہے گا؟ میرا ذاتی خیال ہے تو آپ کو سوچنا ہے نا. میں تو بتا رہا ہوں نا جی, وہ تو کہہ رہے تھے پروگرام میں کہ میرے بہت سارے ساتھی کہتے ہیں تم جاؤ ہی نہ, تم جواب ہی نہ دو,
تو میں تو ہر فورم پہ جا کے جواب دے رہا ہوں. تو سچے ہیں نا, سچے ہیں, سچ کو آنچ کیا تو سچے ہیں تو باہر آ رہے ہیں. تو یوسف ایڈوکیٹ جو الزامات پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں اور وہ آمنے سامنے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, کیا یوسف ایڈوکیٹ کے بارے میں دیکھیں بات یہ اجازت دیتے میں بات کو آگے بڑھا دوں. مجھے اگر دونوں بھائی اجازت دیں. دیکھیں کہ ہم انڈیویجول یا افراد پہ جاتے ہیں تو پوری بیوروکریسی سے لے کے اوپر تک اسٹیبلشمنٹ تک جو صورتحال ہے سب آپ دونوں بھائیوں کو معلوم ہے. انڈیویجول بات نہیں ہے, بات ایک کلیکٹیو ہے اور اس میں سسٹم ریسپونسیبل ہے. جو نان سائنٹیفک سسٹم ہے اس میں آپ کرپشن کو نہیں روک سکتے. کارل مارکس کی ایک بہت بڑی لاجک ہے کہ کرپٹ سسٹم میں پارشل ریفارم نہیں ہو سکتی. جی پورا ایک سسٹم کرپشن کے حوالے سے آپس میں جڑا ہوا ہے. ایک فیوڈل سسٹم ہے. اس وقت پوری دنیا میں اگر فیوڈل سسٹم ہے تو ہمارے یہاں پہ ہے, کہیں پہ اور دنیا میں نہیں ہے. اچھا, ایک فیوڈل ایٹیچیوڈ ہے کمپلیٹ, اور اس کے ساتھ یہ پورا سسٹم ایک نیٹ ورک کی طرح جڑا ہوا ہے. اور اس نیٹ ورک میں آپ کرپشن کو کسی ایک طرف سے یا دوسری طرف سے نہیں نکال سکتے. پورا ایبسولوٹلی آپ کو ایک سسٹم چینج کرنا ہوگا. جب تک ہم اس سسٹم کو نہیں چینج کرتے, اور یہ دیکھ کے جو ہم قائد تحریک ایک بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کی 98% آبادی ہے, یہ ٹوٹل ہم جب گنتی کرتے ہیں یہ 2% لوگ ہیں. یہ ساری کرپشن میں ٹوٹل ملوث صرف 100 میں سے 2 لوگ ہیں. اس کو ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اچھا, اب جو 98% لوگ اگر اپنے ہونے کا ادراک کر لیں اور اپنے میں سے کیا چن کے لیے کسی بھی پلیٹ فارم سے آئے, یہ نہیں کہتے کہ ایم کیو ایم کی پلیٹ فارم سے آپ آ جائیں, اب تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے آ جائیں, کسی اور پارٹی کے پلیٹ فارم سے آ جائیں. 98% جو اس ملک کی ایک آنےسٹ آبادی ہے جو لوگوں کو منتخب کرتی ہے, اگر وہ اپنے میں سے اپنے نمائندے حقیقی نمائندے اپنے کلاس میں سے لے آئے اور وہ لا کے خود سسٹم ٹھیک کر لیں, تب یہ سسٹم ٹھیک ہوگا. ادروائز یہ جو اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اپنے مفادات ہیں, وہ آپس میں سارے جڑے ہوئے ہیں, ان کے آپس میں رشتہ داریاں ہیں, ان کے آپس میں بہت سارے ایسے سسٹم انہوں نے پورے ملک کو ایک شکنجے میں لیا ہوا ہے. اور یہ شکنجہ جب تک نہیں ٹوٹتا آپ روک نہیں سکتے. اور اس میں سب سے پہلے سوسائٹی تب آگے بڑھ سکتی ہے کہ اس میں سائنٹیفک چینجز ہیں. نہ تو یہاں پراپر سائنٹیفک ایجوکیشن ہے, نہ یہاں پہ انڈسٹری ہے, نہ یہاں آپ کے پاس الیکٹریسٹی ہے, نہ آپ پوری طرح سے گیس پرووائڈ کر سکتے ہیں, نہ آپ کے پاس اس طرح سے را میٹیریل کو فنش کرنے کے لیے آپ کے پاس وہ مشینری, آپ کے پاس انڈیجینس ٹیکنالوجی ہے. ٹوٹل آپ کی ساری ڈیپینڈنٹ ٹیکنالوجی ہے. آپ کی انڈسٹری بند ہو رہی ہے, معاشرے میں بے روزگاری پھیل رہی ہے, اور حکمران اس افراتفری کا شروع سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑی چینج کی ضرورت ہے. اچھا, میں سمجھتا ہوں آپ نے سوشل سائنسز کی بات کی ہے, میں اس میں یقیناً یہ باتیں ایسی ہیں جن پہ عمل کیا جائے تو سسٹم ہمارا تبدیل ہو سکتا ہے. جی جی. اچھا بخاری صاحب, آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی جماعت اگر یہ کردار اپوزیشن میں رہ کے ادا کرتی تو زیادہ افیکٹو کردار ادا کر سکتی تھی؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں, دیکھیں آپ ہی کے جواب سے سوال نکلتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم حکومت میں رہ کے بھی جو ہے با اختیار نہیں ہیں. اسی طرح آپ نے کہا نا کراچی کے حوالے سے, تو اگر آپ اپوزیشن میں ہوں کم از کم آپ شور تو مچا سکتے ہیں نا, جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے کھاتے میں تو نہ جائے. کہ اب دیکھیں بڑی حیران کرنے والی بات ہے جواد بھائی کہ اپوزیشن نے وہ کردار ادا نہیں کیا جو ہم نے حکومت میں رہ کے. لینڈ ریفارم کا بل ہم حکومت میں لے کر آئے ہیں. جو پاکستان میں سے کرپشن کے خاتمے کے لیے جو بل ہے سب سے پہلے ہم نے دستخط کر کے رکھے ہوئے ہیں. کیوں نہیں کرتے سارے, اسے لاگو کریں. ہم نے وہاں پہ کر کے رکھا ہوا ہے. روزانہ کئی ایشوز پہ ہم بار بار بولتے ہیں, وہ کردار ہم زیادہ. دوسری بات ہے کہ چلو ہم اپوزیشن میں آ گئے, پھر کیا, پھر پیپلز پارٹی کی بھی حکومت گر جائے پھر دوسری کسی کی بن, وہی ہوگا. تو ہم جو بیٹھ کے ایک کردار ادا کر رہے ہیں وہ اویئرنیس کا کردار, یعنی آپ تو لوگوں کو جگانے کا کردار. بات تو آپ مان رہے ہیں کہ یہ جو اس وقت کرپٹ حکومت ہے جس کے اوپر کم از کم چارجز تو ہیں, آگے ثابت کرنا اداروں کا کام ہے, کہ اس کی حکومت آپ نے بچائی ہوئی ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نکل جائیں نہیں, ڈیموکریسی حکومت کو نہیں, ہم نے ایک جمہوری عمل کو بچایا ہوا ہے. پہلے ہم اس پہ شیخ صاحب بات کر لیں. آپ مجھے بتائیں کہ جمہوریت اور حکومت میں آپ فرق کیسے ڈیفائن کریں گے, یہ ذرا کائنڈلی میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ بولیں. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ جمہور کو جب اقتدار اور اختیار ملے تو اس کو آپ حکومت کہیں گے. جب آپ نے جمہور کا اختیار اور اقتدار ایک بالادست طبقات جو کہ چور ہیں, ڈاکو ہیں,
ان کے ساتھ آپ نے نتھی کر دیا. آئی ایم ناٹ پوائنٹنگ دیم آؤٹ ایکچولی, لیکن ان کو سمجھنا چاہیے یہ کیا کہہ رہی ہیں, اور عالم فاضل ہونے کے باوجود یہ کیسی پوچھ بات ہو رہی ہے. آپ نے بالادست طبقات کے اندر بیٹھ کر آئی واش کے طور پر آپ نے فرعون اور موسیٰ والی مثال کریٹ کرنے کی کوشش کی. حقیقت میں آپ نمک کی کان میں گئے اور نمک ہو گئے. کرپشن کے چرچے حکومت پر لگائیں گے, آپ ذہن میں رکھیے کہ آپ کے دامن صاف نہیں ہے, اور چرچے باہر آ رہے ہیں اور آئیں گے. جب آئیں گے پھر آپ ایک 10% کی آبادی کو مینوپولیٹ کریں گے, اور مینوپولیٹ کر کے پھر بچ جائیں گے. اگلے الیکشن میں پھر آپ حکومت میں اقتدار میں ہوں گے. جمہور کو جس وقت آپ نے اقتدار میں لانا ہے, ان کا ایک رائٹ آف فرینچائز ایکسرسائز کر کے, اس کا طریقہ صرف اور صرف ایک ہے کہ آپ ان کو گراس روٹ لیول پر اٹھائیں. پی ٹی آئی گراس روٹ لیول پر اپنی مہم شروع کر چکی ہے. اس کو ہم انگیج کریں گے. ہم چاہیں گے کہ وہیں سے لیڈرشپ کو خود اپنی ایوالو کریں. اور خان صاحب نے جیسے کہا تھا کہ یہ نظامت جو ہے یہ ایک بلف ہے. ڈسٹرکٹ سے اوپر ناظم کو نہ لے کر جاؤں. ڈسٹرکٹ کے لوگ میکسیمم اس کو اپنے علاقے کے لوگ پکڑ لیں کہ میرے ڈسٹرکٹ میں ڈیولپمنٹ اتنے فنڈز آئے تھے, ڈیولپمنٹ کیوں نہیں ہوئی. بالکل درست بات ہے. جہاں آپ نے عوام کو رائٹ آف فرینچائز دیا, لیکن اس رائٹ آف فرینچائز کے بعد اس سے پاور لے لی عوام سے, تو یہ آپ نے ظلم کر دیا. یہ الٹیمیٹ فارم آف ڈکٹیٹرشپ ہے. لیکن اس میں میں آپ کی بات سے آپ کی جو پارٹی ہے وہ نفی کر رہی ہے. اچھا جی. کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جمہور جو ہے اس کو اختیار, جمہور کو جمہوریت سے اختیار ملنا چاہیے. ٹھیک ہے, میں یہ سمجھ رہا ہوں, حق ملنا چاہیے اس کو. حکومت آپ کہہ رہے تھے نا, جمہور اور حکومت کا فرق. لیکن آپ دیکھیں کہ آپ نے کہا کہ جمہور جو ہے اس کے جو معاملات آپ نے بڑے تفصیلی بیان کیے, میں وقت بھی چکے کٹتا چلا جا رہا ہے. تو آپ یہاں دیکھیں کہ آپ کی پارٹی میں جمہور ہی تھے جنہوں نے جمہوریت کو وہاں پہ اپنی پارٹی کو پنپنے کے لیے, پھولنے کے لیے جناب کام کیا, احتجاج کیے, خان صاحب کے ساتھ ماریں کھائیں. لیکن آپ نے نفی کر دی, باہر سے بندے اٹھائے, کوئی پریزیڈنٹ بن گیا, کوئی سینئر وائس چیئرمین بن گیا, کوئی انفارمیشن سیکرٹری بن گیا. چھوٹا سا بریک ہے, آ کے جواب لیتا ہوں. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک ہے, پی ٹی آئی والوں سے جواب لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.